بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریا مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لٹھ مار گروہوں کا انتظار کرو پارٹ 4۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پرویز مشرف نے اپنے ابتدائی 5-6 برسوں میں اس ملک کی صدیوں پرانی تہذیبی و اخلاقی زندگی پر جس طرح عالمی سرپرستی اور مارشل لاء کی طاقت سے جدید مغربی اخلاقیات اور آزادانہ جنسی ماحول کو مسلط کیا تو ول ڈیورانٹ کے بتائے ہوئے ان معاشروں کی یاد تازہ ہو گئی جہاں جب بھی ایسا کچھ کیا گیا تو لوگوں میں سے اس کے رد عمل کے طور پر کٹر مذہبیت پیدا ہوئی اور انہوں نے بزور قوت سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ان دنوں پاکستان میں بھی ویسا ہی آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا۔ عوام کے جذبات کی ترجمانی مذہبی قیادت کیا کرتی ہے، لیکن مشرف دور میں پاکستان کی پوری مذہبی سیاسی قیادت MMA کے روپ میں مشرف کی سیاسی بصیرت کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی۔ ایسے میں ایک پرامن پاکستانی معاشرے میں کچھ گروہ منظم ہونا شروع ہو گئے جو اپنے ارد گرد پھیلی اس بے راہ روی کی لہر کو بزور قوت بدلنا چاہتے تھے۔ اس کا عملی اظہار دارالحکومت کے بیچوں بیچ لال مسجد اور جامعہ حفصہ سے ہوا۔ سارا احتجاج فحش مواد اور مساج پارلروں کے خلاف تھا، لیکن عالمی آشیرواد اور قوت کے نشے میں مست حکمرانوں نے ان چند ہزار مرد و خواتین کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے طلبہ و طالبات جن کے جرائم کی سزا چند ماہ بھی نہیں بنتی تھی، انہیں ٹینکوں کے گولوں اور بندوقوں کی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس سانحے کے بعد کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان تھا۔ جس سرزمین نے کبھی خواب میں بھی خود کش حملہ آور نہیں دیکھا تھا، وہاں اگلے چند برسوں میں 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ طاقت سے کچلنے اور ہر قسم کی مذہبی آواز کو دبانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی الزام کافی تھا: دہشت گرد۔ اس کے بعد اس ملک میں کسی بے گناہ ملزم کے حق میں بھی بولنا جرم ہو گیا اور ایسے شخص سے دوستی رکھنا تو سہولت کاری کے ضمن میں گنا جانے لگا، جس کو جب چاہا جہاں سے چاہا اٹھا لیا گیا اور لاپتہ کر دیا گیا۔ پورے معاشرے میں ہر وہ شخص سہم کر رہ گیا جو قدیم اخلاقی زندگی کے خواب آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا۔ پولیس کی چیک پوسٹیں اور ناکے جہاں کبھی ایسے لوگوں کو روک کر تلاشی لی جاتی تھی جن کی صورت اور چال ڈال بدماشوں جیسی ہوتی تھی، وہاں اب ایسے لوگ روکے جانے لگے جن کے ماتھوں پر محراب اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں تھیں۔ موسیقی کے کنسرٹ پر لاؤڈ اسپیکروں کی ٹیکنالوجی دن بدن نکھرنے لگی اور مسجدوں کے اسپیکر شر انگیزی اور فتنہ پردازی کے نام پر اتارے جانے لگے۔ جرم ایک جیسا ہوتا، لیکن یونیورسٹیوں کالجوں میں ہونے والے جرم کی پردہ پوشی کی جاتی اور مدرسے میں ہونے والے جرم کو مہینہ ذرائع ابلاغ پر اچھالا جاتا۔ جس طرح یورپ نے نفرت انگیز گفتگو کا ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑا اور ہر مخالف کا سر کچلنا شروع کیا، اسی طرح پاکستان میں بھی دہشت گردی، شدت پسندی اور مذہبی منافرت کی تلواریں صاحبان اقتدار کے ہاتھ میں آئیں اور پھر جس کسی نے بولنا چاہا اس کی زبان، جس نے احتجاج کرنا چاہا اس کے دست و بازو اور جس نے گروہ بندی کی کوشش کی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ خاندانوں کے خاندان سہم کر رہ گئے۔ اس کی ایک مثال علامہ اقبال پارک لاہور کے دھماکے میں مرنے والے ایک بے گناہ کی ہے کہ جب اسے دہشت گرد قرار دیا گیا تو پورا خاندان 2 سال تک سماجی نفرت کی علامت بنا رہا، مگر 2 سال بعد اس کی بے گناہی بھی ذلت کا ازالہ نہ کر سکی۔ جس طرح ترقی یافتہ جدید مغربی تہذیب کا مرکز و محور عورت کو قرار دے کر اس کی چکا چوند میں نئی اخلاقیات کو جنم دیا گیا تھا، پاکستانی معاشرے میں بھی زبردستی عورت کو تہذیبی ترقی، معاشی استحکام اور نرم خو معاشرے کی علامت بنا دیا گیا۔ اس کے کسی بھی قسم کے طرز عمل پر سوال اٹھانے پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی۔ شروع میں چند لوگوں نے اسلام، اخلاق، روایات اور معاشرت کے حوالے سے اس مادر پدر آزاد ماحول پر تنقید کی، لیکن پھر ان آوازوں کو پہلے مین اسٹریم میڈیا پر دبا دیا گیا اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر گالی بنا دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان اور اس جیسے لاتعداد ہتھیار ہر ایسے شخص کے سر پر لہرانے لگے جس نے کسی خاتون کی آزادی، لباس، ماحول یا اخلاقی جرم کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 5 سالوں کے عرصہ میں وہ تمام جنس زدہ اخلاقیات اس ملک پر قانونی شکل میں مسلط کی گئی جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے خاندانی تشدد کا بل پاس کر کے ہر خاتون یا بچے کو باپ سے بغاوت کا قانونی اختیار دے دیا۔ چند استثنائی واقعات کا بہانہ
बना कर इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी का बिल सिंध असेंबली ने पास किया। यहाँ तक के कौमी असेंबली ने ख्वाजा सिराओं का बहाना बनाकर एक ऐसा कानून पास किया जिसके तहत कोई शख्स आजादाना हम जिन्स परस्ताना जिंदगी गुजारने के लिए खुद को नादरा में बहैसियत ख्वाजा सिरा जब और जिस उम्र में चाहे रजिस्टर्ड करवा सकता है। निसाब तालीम, मीडिया और सरकारी कवानीन के जालिमाना हथियारों के इस्तेमाल से वो सब आवाजें दब सी गयीं जो थोड़ा बहुत एहतजाज कर लेती थीं और आम आदमी इनकी वजह से खुद को तसल्ली दे लेता था। आज चारों जानिब सन्नाटा है। क्या आज अगर राह चलती औरतों पर जिनसी तशद्दुद बढ़ रहा है तो कोई आलिम दीन या आम शख्स सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पूरे जोर से मीडिया पर सुना सकता है कि वो औरतें जो लिबास पहन कर भी नंगी हों वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगी। मफहूम मुस्लिम। कोई ये गुफ्तगू कर सकता है कि जो इस्लाम हज पर औरतों को महरम साथ रखने की तलकीन करता है वो आजादाना इख्तिलात का कैसे कायल हो सकता है। ये तो दलाइल मजहबी लोगों के थे, लेकिन अगर कभी किसी ने मगरिब की 100 साल तारीख से ये साबित करने की कोशिश की कि ज़ैनब जैसी बच्चियों का कत्ल इस जिनसी हिजान से पैदा होता है जो मुआशरे में फहाशी को आम करने पर नौजवानों में जन्म लेता है, तो चैनलों पर बैठे एंकर्स खूनखार आवाजों से इस पर बरस पड़ते हैं। अगर कोई हजारों सीरियल किलर्स के नफ्सियाती तज्जिए लोगों के सामने रखे, ये बताए कि ऐसे कई हजार पागल और जुनूनी जिन्होंने लाखों औरतों को कत्ल किया, इनका खमीर इस मादर पिदर आजाद जिनसी माहौल से उठा था, तो लोग उसे काबिले गर्दन जदनी करार दे सकते हैं। यहाँ तक के लाश के साथ ज्यादती करने वाले मरीजों के मर्ज नेक्रोफेलिया के तिबी वजूहात में जदीद दौर में जिनसी जिंदगी में नए नए तजुर्बात की ख्वाहिश पोशीदा होती है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो चंद बाउले आपको पागल कहने लगते हैं। अगर आप ये एदादो शुमार बताएं कि चेहरों पर सबसे ज्यादा तेजाब इंग्लैंड में फेंका जाता है, बेगुनाह औरतों पर हमला करने वाले दरिंदे यूरोप में बसते हैं और मुसलमान ममालिक इनसे खाली हैं, तो फिर भी आपकी आवाज को सदा बसेहरा कर दिया जाता है। यह है आज का माहौल और जबर का आलम, जिसमें आप किसी भी जिनसी तशद्दुद या इखलाकी बेरारवी के हवाले से मुकम्मल सच नहीं बोल सकते। आप गलाजत के डेर पर खड़े होकर उसे फूलों की क्यारी कहने पर मजबूर हैं। तारीख इस बात पर शाहिद है और जदीद नफ्सियात इस बात की कायल है कि अल्लाह ने इंसान की बुनियादी जिबिल्लतों में खाना, सोना और जिन्स के साथ एक जिबिल्लत हया भी रखी है। हया वो जिबिल्लत है जो जानवरों में भी पाई जाती है। बेहया मुआशरा जबरदस्ती मुसल्लत किया तो जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक तारीख के सफात पर कायम नहीं रहता। मुआशरा अपनी कोख से ऐसे लठ मार ग्रोहों को पैदा करता है जो सारी बिसात उलट कर रख देते हैं। जैसे इंग्लैंड में एलिजाबेथ अव्वल के बाद क्रोमवेल, इनकलाबे फ्रांस के बाद नेपोलियन और रोम में सेजर बोर्जिया के बाद सख्त गिर ईसाइयत ने सब कुछ बदल दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।